السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 72 کے پارٹ 2 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ بیل آئیکن کو ہٹ کریں گے تو آپ کو ناول کیا لنک مل جائے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ اس اچھے بام بلاسٹنگ ناول کو مس کریں۔ سوری فار دا لیٹ ایپیسوڈ گائز، کیونکہ ریزن آپ کو تھوڑی دیر میں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو۔ آج ہے برات ڈے، اور آپ جانتے ہیں کہ برات کے دن کتنا ہلا گلا ہونے والا ہے، تو ڈونٹ مس دا ایپیسوڈ۔ سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ ناول نیم کلب سر از قلم ایمریٹس، اردو ناول آرچر۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ایک نظر میں اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہلکی زرد روشنی پورے کمرے میں پھیل کر ڈھلتی شام کا پتہ دے رہی تھی۔ کمرہ سجا ہوا تو نہیں تھا، مگر آج ہر شے ایک الگ وقار لیے خاموش کھڑی تھی۔ اس خاموشی میں بھی رونق تھی، سکون تھا۔ اور تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، نظر سامنے بیڈ پر پڑی، جہاں آفرڈ شیروانی بالکل پھیلا کر بیڈ کے وسط میں رکھی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سیاہ مخملی ڈبیا تھی، جس میں شاید اس کی گھڑی تھی۔ شیروانی کے ساتھ رکھے ہوئے جوتے بھی فرش پر سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ سب کچھ تیار پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بیڈ پر پڑی شیروانی کے آف وائٹ کرتا ٹراؤزر کو اٹھا کر جلدی سے واش روم میں بند ہو گیا۔ اگلے 5 یا 7 منٹ ہوئے بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہ باہر نکلا۔ بال ہلکے سے گیلے تھے، چہرے پر نمی اب بھی موجود تھی۔ نکھرے ہولی میں وہ بیڈ پر پڑی واچ کی ڈبیا اٹھائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چمچماتی ہوئی سلور واچ اس ڈبیا سے نکال کر اپنی کلائی کی زینت بنائی، جو اس کے پہننے پر مزید دگنی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ پھر پرفیوم اسپرے اٹھا کر جلدی سے 2 پف کیے، جن کی خوشبو فوراً پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ ہلکی تازہ مردانہ مہک۔ بلاش نے کے بغور آئینے میں ہو کر چمچماتا چہرہ دیکھا۔ اتنے میں دروازے پر نرم سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ایک نظر آواز کے طاقت میں دیکھتے ہوئے بلاش نے دروازہ بجانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھلا تو اشال تیار سی اندر داخل ہوئی۔ بائی پر پہلی نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا۔ دہلیز پر کھڑے ہو کر کچھ دیر اس نے اپنے بھائی کو محبت پاش نظروں سے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آتا اپنے پیچھے اس کا عکس دیکھا، بلاش نے سوالیہ آئی برو چڑھائے۔ آپ کو بلانے آئی تھی دولہے میاں؟ ماما کہہ رہی ہیں جلدی سے اپنے بھائی کو لے آؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اشال نے کہتے ہوئے بیڈ پر پھیلی شیروانی اٹھائی تو بلاش کو لگا وہ اسے پہنانے لگے۔ اس نے بازو پیچھے کی طرف پھیلائے۔ ایسے نہیں، ایک شرط پر۔ کون سی شرط؟ بلاش نے حیرانی سے دیکھا۔ مجھے شیروانی پہنوانے کا نیک چاہیے۔ اشال کی برات پر بلاش حادثہ بیزار۔ اس کے بقول شادی شروع نہیں ہوئی تھی اور اس کی بہن نے لوٹ مار شروع بھی کر دی تھی۔ تم دو، میں خود ہی پہن لیتا ہوں۔ بلاش نے اس کے ہاتھ سے شیروانی چھیننا چاہی تو اشال نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کرتے سے شیروانی کی پہنچ سے دور کیا۔ شیروانی صرف پہنا نہیں رہی، اس کی خریداری بھی میرے پیسوں سے ہوئی ہے، سو نیک تو دینا پڑے گا۔ جوڑا آپ کو میں ہی لگوا رہی ہوں۔ اشال نے مسکرا کر حق سے بلاش کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جس پر سوکھی تالی مارتے ہوئے بلاش نے اسے شیروانی جھپٹ لی۔ اس اچانک ہوئے اس لک پر اشال کا چہرہ اتر گیا۔ کیا ہے؟ ایسے مت دیکھو، یہ جوڑے شوڑے کا نیک میں نہیں دینے والا۔ آئینے میں آنکھیں پھاڑ کر پھولے منہ کے ساتھ خود کو گھورتی اشال کو دیکھا بلاش نے 2 ٹوک جواب دیا۔ آپ کو تو ماما دیکھ لیں گی، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئیں، سب ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ پیر پٹک کر چلی بلی کی طرح وہ کمرے سے نکلی تو بلاش کے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ آرام سے سیڑھیاں اترنا، اس نے ہنستے ہوئے پیچھے سے آواز لگا کر تاکید کی، جسے سنا انسنا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں بلاش بھی مکمل دلہے کے روپ میں تیار ہو کر نیچے آیا تو پورا خاندان ہال میں تیار ہو کر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے دادو نے آگے بڑھ کر محبت سے بلاش کا ماتھا چوما۔ آج میرا سکندر زندہ ہوتا تو دیکھتے اس کا گھبرو جوان بیٹا دلہے کے روپ میں کتنا سونا لگ رہا ہے۔ وہ ایموشنل ہو کر بولی تو بلاش نے انہیں اپنے حصار میں لے کر تھپکا۔ اس موقع پر سبھی جذباتی ہو گئے تھے، خاص طور پر اشال، اور اسے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کر عاقب کی نظریں بے تابی سے پورے ہال میں گھومتی ٹیشو کا ڈبہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ٹیشو نہ ملتا تو پرنسس کا سارا میک اپ پھیل جاتا اور پھر وہ دلہے کی بہن ہونے کی پرواہ کیے بغیر میک اپ ٹھیک کروانے سے پارلر لے جاتی، اور ایسے میں بے شک سارا فنکشن اس کے بغیر جاتا اس کی بلا سے، اور یہ سب عاقب افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے ہی اس کی 1 لاکھ سے زیادہ رقم پارلر والوں کے اکاؤنٹ میں جا چکی تھی۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جہاں ہر طرف ایموشنل سین کریٹ ہونے کے بعد ہر اشک بار ہو گئی تھی، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی تھی۔ وہیں ٹیشو کا ڈبہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی پر اشال کی آنکھ سے آنسو لاکھ سب کے باوجود پھسل گئے۔ یا اللہ مدد! اشال کے گالوں پر پھسلے موٹے موٹے نمکین آنسو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ روتے روتے ایک ادا سے اشال نے آنکھیں صاف کی اور ہاتھ میں پکڑے کلچ کو کھول کر اس میں سے چھوٹا سا ٹیشو پیک نکالا، جسے وہ بہت پیار سے احتیاط کے ساتھ اپنی آنکھیں صاف کر رہی۔ آخر میں اس کی سیانی حکمت عملی دیکھ کر شکر کا سانس بھرا تھا۔
बलाश की तीनों फूफा ने भी उसे बेहद प्यार दिया और इसके लिए दिली तौर पर खुश थीं। बहसीत माँ इन तीनों के सिर्फ एक एक बेटे थे, वो भी नाबालग। अगर बेटियां होती तो आज यकीनन या तो फूफियाँ शादी में शिरकत ना करती, और अगर भूले भटके आ भी जाती तो बलाश से अपनी बेटियों की शादी ना होने के सबब इनकी तेवर ही और होते। अगर शुक्र कि वो सिर्फ छोटे छोटे मासूम बेटों की माएँ थी, और बलाश को भी इस वक्त अपने इकलौते भतीजे होने की हैसियत से वारी सदके जा रही थी। बहन को नेक दिया। फरा बेगम ने शफ़क़त से पूछकर बलाश का सुकून गारत किया। कौन सा नेक शेरवानी पहनवाई है इसने तुझे, बड़ी महंगी वाली? बड़ी फूफा ने शौक़ी से इतला दी। जी नहीं, मैंने खुद पहनी है शेरवानी। बलाश बुरा सा मुँह बनाकर बोला। बारी पैसे देने की थी तो बुरा मुँह बनाना वाजिब था। उमर की सोहबत का असर किसी हद तक इससे भी होने लगा था। पैसे देने के मामले में मुंह फुलाए खड़ा बलाश इस वक्त उमर की कार्बन कॉपी लग रहा था। ओए, ज़्यादा चालाकी नहीं दिखानी कैप्टन साहब, जेब खोली करो। बहन को ने एक दो जोड़ा वही लेकर आई है। दूसरी फूफा ने बलाश को नाराज़गी से देखा। अरे शाल को अपने हिसार में ले लिया। बलाश को जो बुरा लगा सो लगा। आकब का तो बदन ही जल उठा। कहाँ से सारी औरतें इसकी बीवी को जफ्फियाँ फफ्फियाँ दे रही थी जिन पर सिर्फ उसका हाथ था। किसी दूसरे का छूने से कांटों के चुभने के मुतरादिफ लग रहा था। कितने पैसे चाहिए? फरा की गोरी पर वो नाराज नजरों से इशाल को देखा। बोला पूरे 3 लाख। इशाल चेहरे का बोल तो बलाश ने बुरा सा मुंह बनाकर हाथ में पकड़े से बैग को हल्का करने की शुरुआत की। सारी घरेलू रस्में जैसे ही पूरी हुई तो घर के बाहर बैंड बाजों का शोर उठा जिसने माहौल को मजीद शोक और बारंग बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी गाड़ियों में सवार हुए। दूल्हे के लिए खास लैंड क्रूजर सजाई गई थी जिसमें बड़ी शान से बैठकर वो अपनी दुल्हन लाने के लिए रवाना हुआ। माँ वारी जाए मेरा चाँद। भी जान ने जज्बाती अंदाज में आगे बढ़कर मोमिन का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर माथा चूमा। दुल्हे के रूप में सबके सामने तैयार खड़ा वो भी किसी से काम नहीं लग रहा था। गोल्डन शेरवानी जेब तन किए वो किसी सल्तनत का शहजादा मालूम हो रहा था। बिस्मिल्लाह। सोफिया बेगम ने हाथ में पकड़ा मेरून कुल्ला उसके सर पर सजाने की कोशिश की कि मोमिन झट से पीछे हुआ। मैं ये नहीं पहनूंगा, सारे बाल खराब हो जाएंगे मेरे। जल्द से सेट से आप बालों में हल्के से हाथ रखते मोमिन ने कुल्ले को देखकर नाक मुँह चढ़ाया। सोफिया बेगम ने मोहब्बत पाश नज़रों से इसका जायज़ा लिया। 6 फुट से निकलता का धोदिया रंगत वाला रोशन चेहरा और इस पर नफासत से सजी स्याह हल्की दाढ़ी इसकी पर्सनैलिटी को नज़र लगवाने का मौजू माने थे। इनके सारे बेटे ही एक से बढ़कर एक हैंडसम थे, मगर मोमिन के चेहरे पर मौजूद मासूमाना कशिश किसी के पास नहीं थी। और फिर जब वो मुंह फुलाकर बच्चों की तरह जिद करता तो सोफिया बेगम को इसकी मासूम शक्ल पर बेहद प्यार आता। अच्छा अभी मत पहनो, मगर वहाँ जाकर ज़रूर पहनना पड़ेगा। सोफिया बेगम की बात पर मोमिन का चेहरा मजीद बिगड़ा। कैसे नहीं पहनेंगी, हमारा तुमको पहनना पड़ेगा, ये राज़म होती है। दूल्हा तो वो तो पूरा बनो। ऐसे तो तुम में और लकी में कोई फ़र्क नहीं लग रहा। बीबी श्री ने उसे समझाया तो मोमिन ने घूर कर अपने से 2 कदम पीछे खड़े लकी को देखा जिसे देखकर दांत निकाल रहा था। इससे भाई की शादी की खुशी इतनी थी कि इसने अपने लिए भी वह मोमिन जैसी शेरवानी बनवा डाली, जबकि इस बारे में मोमिन को आज मालूम पड़ा था। अगर पहले पता चल जाता तो यकीनन वो इसे ये जोड़ा ना पहने देता या अपनी शेरवानी बदलवा लेता। आखिर को दूल्हा सिर्फ वही था तो कम से कम आज के दिन तो इसका सबसे मुख्तलिफ नजर आना बनता था। मगर लकी इसने जैसे ही जोड़ा पहनकर इसका सारा दूल्हे वाला रूप घुमा दिया। बीवी शरीन का अपने और लकी को एक जैसी मुशाबत देना जलती व तेल का काम कर गया। मोमिन को मजबूरन कुल्ला पहनने की रजामंदी देनी पड़ी। जैसे सोफिया बेगम ने इसके सर पर महरून कुल्ला रखा तो इसकी पर्सनैलिटी के छत से 4 चांद आ गए थे। हाय माशाल्लाह, सदके जाऊँ मैं मेरा हुस्न का पीपा। भी जान की एक बार इसकी पेशानी चूमी। आप इतना प्यार ना दे भी जान, मुझे शक हो रहा है आप पे। मोमिन ने हैरत से आंखें फाड़ कर बीजान को देखते 2 कदम से दूर लिए। जा दफ़ा हो जा। बीजान को इस पर अच्छी खासी तप चढ़ी थी। मोमिन ने मुस्कुराते हुए इन्हें अपने हिसार में लिया। अनम ने आगे बढ़कर देवर के सर पर सदके के पैसे वारे थे। बिलाल और फिज़ा ने भी इसके हुस्न को सराहा था। ये दूसरी जोड़ी कहाँ है भाई? बीजान ने एक नज़र आगे पीछे देखते उमर और ईमान को तलाशा। इतने में वो दोनों मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो इन्हें देख कर बीजान भी बेसाता मुस्कुराए। बीच कलर के कामदार भारी शरारे में मलबूस ईमान गोल्डन का जेवर जेब तन किए देखने में ही दुल्हे की भाभी भी मालूम हो रही थी। उमर हिस्ब मामूल ब्लैक पेंट कोट जेब तन किए हुए था। ईमान के बकौल अगर इसका बस चलता तो उमर के वार्डरोब से सारे स्याह जोड़े उठाकर बाहर फेंक देते। इसके लाख जोर डालने के बावजूद उमर ने स्याह सूट ही लिया था। माशाल्लाह, यहाँ तो कोई पहचाना नहीं जा रहा। एक नज़र सत्ता पैर मोमिन पर डालकर कहते उमर इसके गले लगा था। थैंक यू भाई, मोमिन खुशी से बोला। तारीफ़ तो नहीं की मैंने, उमर ने इसे छेड़ते हुए बोला जिस पर मोमिन का चेहरा उतर गया था। मजाक कर रहा हूँ, सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने हंसते हुए इसकी तारीफ़ की। भाभी कैसे लग रहा हूँ?
اور मम्मी ने आपकी बार उमर की तारीफ नज़रअंदाज करते मुस्कुरा कर ईमान से पूछा, हूरों के सरदार लग रहे हो। ईमान की बात पर सब ही खिलखिला कर हंसे थे। ऐसे ये इतनी खामोशी सी क्यों लग रही है? उमर घर में फैले सुकून को देखकर हैरान हुआ था। लड़कियां सारी पार्लर गई हैं, दुल्हनों के साथ ही आएंगी। सोफिया बेगम ने मुस्कुरा कर बेटे को बताया, नहीं मेरा मतलब है शादी वाला घर है, कोई बैंड बाजा भी तो होना चाहिए ना। उमर की बात सुनकर सब ही हैरान हुए थे, भला इससे ये सब कब पसंद था? मोमिन की खुशी के लिए कह रहा हूँ। खुद पर सबकी हैरत भरी नजरें देखकर उमर ने फौरन वजाहत की, बैंड भिजवाए हैं तुम्हारे बाबा ने, बाहर खड़े हैं, हमने तो तुम्हारी वजह से नहीं भिजवाए। अनम ने इससे आगाह किया, नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोग एंजॉय करो जितना मर्जी हो। मैंने मुस्कुरा कर मोमिन को देखते कहा, वो इसका भाई था और जानता था कि मोमिन को हल्ला गुल्ला बेहद पसंद है, अपनी पसंद और वो इस पर थोप नहीं सकता था। आज इसका दिन था और उमर चाहता था कि वो अपने दिन को अपने अंदाज में बनाए। मैं बोल कर आता हूँ बैंड वालों को। अहमद जल्दी से बाहर की तरफ भगा था, इससे पहले कि चाचू को कोई दौड़ा पड़ जाता और वो सब बैंड वालों को भगा देते। इसने इजाज़त मिल जाने पर शुक्र किया था। थोड़ी ही देर में पूरा महल जैसा घर बैंड की रौनक से सरगूंज उठा था। अब पता चल रहा है ना शादी वाला घर है। लकी खुश होकर बोला, चलो जल्दी करो सब लेट हो रहे हैं। सोफिया बेगम के कहने पर सबने बाहर का रुख किया था। बाहर आए तो बैंड बाजों की गूंज की आवाज़ हुई थी। सबके चेहरों पर पुरमसरत मुस्कान थी। रुको भाई, ओ रुको। मौमी ने दोनों हाथ बुलंद करते बैंड बाजों को खामोश करवाया। एक बार देसी ढोल हो जाए। लंबे घने बालों वाले शख्स को देखते जिसने गले में बड़ा सा ढोल पहन रखा था, मोमिन बोला कि सारे बैंड खामोश थे। आवाज़ थी तो सिर्फ ढोल की। ढोल के बजते मोमिन ने अहमद और लकी का हाथ थाम कर भंगड़ा डालने लगा। इन तीनों को देखकर बाकी सब के चेहरों पर मुस्कुराहट मजीद गहरी थी। शौकी भी रह नहीं पाया था, सो मैदान में कूदते बाकियों के साथ मिलकर भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। बलाल ने भी सबके साथ मिलकर ठुमके लगाए थे। जोश वलवले में मोमिन ने पास खड़े उमर का हाथ थमा और ज़बरदस्ती से भी के साथ की खींच लिया, जबकि वो नहीं करते खुद भी भंगड़ा डालने पर मजबूर हो गए। इसकी बारी में सब लड़कियों ने होटिंग की थी। मान ने फ़ोन निकाल कर इनकी वीडियो बना ली थी। और मैं कभी मौजूद थे, मगर इस खास याद को इसने अपने कैमरे में महफूज कर लिया। अपने पूरे घर की खुशियों के लपेट में देखकर भी जान बेसाख्ता इन खुशियों की दायमी रहने की दुआ की थी। उमर का फ़ोन बजा तो वो मजमे से दूर रहा। हेलो, फ़ोन कान से लगा। ओके मैं आ रहा हूँ। अचानक इसके चेहरे की सारी खुशी संजीदगी में बदल गई थी। वो फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। सब अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होने लगे थे। मोमिन अपनी सजी सवरी मर्सिडीज़ में बैठा था, जबकि अहमद और लकी भी इसके साथ ही सवार हुए थे। दूसरी गाड़ी में बिजान, बीबी शेरी, अनम, सोफिया और गुल थी, जबकि तीसरी गाड़ी उमर की थी। एक गाड़ी बिलाल और फिज़ा की थी। एक वैगन गाड़ी घर के सारे स्टाफ के लिए बुक करवाई गई थी और पीछे खड़ी आखिरी गाड़ी बैंड वालों की थी। मोमिन की गाड़ी सबसे पहले घर से निकली थी और इसके पीछे ही बाकी गाड़ियाँ भी। अब सिर्फ उमर की गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी या इससे पीछे इसकी सिक्योरिटी गाड़ी। ओ शिट। ईमान जो उमर की गाड़ी में बैठकर इसके आने का वेट कर रही थी, कुछ याद आने पर फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकल कर तेज़ से अंदर गई थी। हुरैन को पहनाने वाले ख़ानदानी ज़ेवरात सोफिया बेगम ने इसके हवाले किए थे और वह इन्हें कमरे में ही भूल आई थी। शुक्र था कि इसे वक्त पर याद आ गया। उमर काश उनका जब वापस आया तो कोई भी गाड़ी में वहाँ मौजूद नहीं था सिवाय बैंड वालों के। आप भी बैंड बजाए जा रहे थे। इन्हें निकलने का इशारा करते उमर ने अपनी गाड़ी का रुख किया। गाड़ी में बैठकर इसे सोचा कि इसकी गाड़ी खाली ईमान नहीं थी। इसे लगा शायद वो घर वालों के साथ चली गई। इसे सोच पर यकीन करते उसने हाथ बजाया तो पीछे वाले सिक्योरिटी गार्ड तेज़ी से इसकी तरफ आया। मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है, तुम लोग जाओ, मैं फ़ारिग होकर आ जाऊँगा। उमर ने मिरर हल्का सा नीचे करते गार्ड को इतला दी, जिस पर सारे राजे वो फ़ौरन गाड़ी में सवार होकर घर से निकल गया था। बैंड की बुलंद आवाज़ पर इसे उमर का मुझे की जगह हम कहना सुनाई दिया था। इसकी सोच के मुताबिक ईमान मैडम सर के साथ थी और लीज़ा मैम भी इन्हीं की गाड़ी में थी, जिस वजह से इन्हें जाने का ऑर्डर दिया गया था। इनके पीछे ही उमर की गाड़ी भी तेज़ फराटें भरते वहाँ से निकली थी और जब घर हाली हो गया तो बैंड वाले भी सामान समेट कर अपनी गाड़ी में सवार हो गए थे। ईमान तेज़ी से शरारा संभाल कर ऊपर गई और वार्डरोब्स के लाकर से ज्वेलरी निकाल कर इन्हें कदमों से वापस आ गई। अगर जब नीचे पहुंची तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हाली पोस्ट देखकर वो ठटकी थी। ना बैंड वालों की गाड़ी थी, ना सिक्योरिटी की, और ना ही उमर की गाड़ी मौजूद थी। दाएं बाएं झांक कर इसने देखा शायद कोई गाड़ी दूर खड़ी नजर आ जाए, मगर कोई होता तो नजर आता ना। पूरा घर खाली हो चुका था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे और हर तरफ साई साई की आवाज़ें थी। अकेलापन महसूस करते ईमान का दिल टूटा था। बेचैनी से निचला लब दांतों में कुचलते वो वहीं खड़ी थी। ये इसके साथ क्या हुआ था इसे ज़रा समझ में नहीं आ रही थी। दिमाग इतना मफलूज हो चुका था, ये ख्याल ना आया कि उमर को कॉल ही कर ले। मैम। गहरी खामोशी में पीछे से नस्वानी आवाज़ गूंजी तो वह सरता पैर काम गई थी। इसने मुड़कर देखा तो हाथों में हील पकड़े हल्का फुल्का तैयार खड़ी लीज़ा हैरत से इसे ही देख रही थी। जाने पहचाने चेहरे को देखकर ईमान की सांस में सांस आई थी। मैम आप यहाँ क्या कर रही हो? गाड़ियाँ कहाँ हैं? वो भी इस सन्नाटे को देखकर परेशान नजर आए। पता नहीं, ईमान ने परेशानी से बोली। मुझे लगता है सब जा चुके। लीज़ा के पास उनके ईमान परेशानी पर ढेरों बल नमूंदा रहे।
ایسے کیسے چلے گیا؟ میں ابھی یہیں موجود ہوں اور عمر مجھے لیے بغیر تھوڑی جائیں گے، ایمان نے مکمل اعتماد سے جواب دیا۔ بٹ میم یہاں تو کوئی نہیں ہے، سب جا چکے ہیں۔ لیزا نے اسے یقین دلایا تو ایمان کا چہرہ یکدم سر پڑا تھا، جسے اندھیرے میں بھی لیزا دیکھ سکتی تھی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم بھی جاؤ نا یہاں سے، غصے کے مارے وہ لیزا پر پھٹ پڑی۔ یہ بات مان لینا کہ عمر اسے چھوڑ کر جا چکا ہے ایمان کے لیے خاصا مشکل تھا۔ میم میں تو اپنی ہیلز بھول آئی تھی، وہی لینے گئی تھی۔ جب تو یہاں ساری گاڑیاں موجود تھی۔ لیزا بھی حالات سے پریشان دکھائی دے رہی تھی، اتنے بڑے گھر میں ان کے اور ہاؤس سیکیورٹی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پریشانی سے اکیلے ہونے کی نہیں تھی، جبکہ وہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ان دونوں کو چھوڑ کر سب چلے کیسے گئے۔ میں یہ جولری لینے گئی تھی، جب واپس آئی ہوں تو ایمان بول ہی رہی تھی کہ آسمان پر زور سے بادل گرجے تھے۔ وہ دونوں ڈر کے پیچھے ہوئی تھی۔ لیزا نے جلدی سے فون نکالا اور کال کرنے لگی، مگر سروس ایرر آ رہے تھے۔ او شٹ میم، سروس تو بند ہو گیا، اوپر سے شاید طوفان بھی آ رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ شادی پر کیسے جائیں گے؟ لیزا اس وقت 1% بھی ایمان کی سیکیورٹی گارڈ نہیں لگ رہی تھی، وہ تو اس سے بھی زیادہ ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ نہیں جا رہے ہم شادی پر، اندر چلو۔ ایمان حکم سنا کر غصے سے پیر پٹکتی اندر چل دی۔ لیزا بھی تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ دونوں خاموشی سے حال میں صوفوں پر بیٹھ گئے، انتظار کرنے کے علاوہ اب دوسرا کوئی چارہ ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف بارات اپنی پوری شان کے ساتھ شادی حال میں پہنچ چکی تھی، بینڈ باجوں کے ساتھ بھرپور انداز میں انٹری ہوئی تھی۔ وہاں صاحب بے حد جوش کے ساتھ دولہے کے گلے ملے تھے، جو ان کا اپنا بیٹا تھا۔ ساتھ بھی مسکراتے ہوئے مومن کے گلے لگا۔ مہمان بھی آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ مومن کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا، اس کی دلہن بھی آ چکی تھی، بس اسٹیج پر لانا بگی تھا۔ چاچو آفت لگ رہے ہو، آفت۔ حفصہ مومن کے قریب بیٹھ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی، ہے نا؟ مومن نے اس کی بات کی تصدیق میں اترا کر کہا، پھر دونوں کھل کھلا کر ہنس دیے تھے۔ وہیں کیمرہ مین بھی سب کی فوٹوز لینے کو بیدار تھے۔ صوفیہ بیگم اور بیجان ہوٹل کے اوپری منزل پر بنے کمروں میں سے ایک میں داخل ہوئی، جہاں پر دونوں دلہنوں کو لا کر بٹھایا گیا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو دونوں سامنے ہی ایک جیسے جوڑوں میں ملبوس تیار کھڑی تھی۔ دونوں نے ہی محرون رنگ کے لہنگے زیب پہن کر رکھے تھے۔ دلہن کے روپ میں دونوں ہی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ہر طرف ماشاءاللہ کی صدائیں گونجی تھی، تمہارا دلہا آ چکا ہے، چلو تمہیں لینے آئے ہیں۔ ان دونوں سے مل کر صوفیہ بیگم مسکراتے ہوئے حورین سے مخاطب ہوئی، جو آج شرم سے سرخ پڑی جا رہی تھی۔ ایک شرمیلی مسکان اس کے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی۔ اپنے دلہے کے ذکر پر حورین کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ ایمان کہاں ہے؟ اس نے نظریں آگے پیچھے گھماتے سے ڈھونڈا۔ دونوں نے طے کیا تھا کہ اسے اسٹیج تک ایمان ہی لے کر جائے گی، جبکہ ایمان اس وقت گھر کے صوفے پر نیم دراز ہو کر لیٹی بے چینی سے ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا تھا، کوئی بھی انہیں لینے نہیں آیا تھا۔ وہ عمر کو کوئی ضروری کام تھا تو دونوں لیٹ ہو جائیں گے۔ انم نے سب کو آگاہ کیا، تمہیں کس نے بتایا؟ بیجا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے گارڈ نے بتایا ساتھ کو۔ ضروری کام انہیں تھا، بھابھی کو تو چھوڑ جاتے۔ ہانیہ بھی بے چینی سے بولی تھی۔ پتہ نہیں، ایک تو اس لڑکے کے ضروری کام نہیں ختم ہوتے، آج ہی آ چکی ہوں میں اس کی حرکتوں سے۔ صوفیہ بیگم بیزار ہو کر بولی، چلو بیٹی تم تو چلو، آ جائے گی دوست تمہاری بھی۔ بی جان نے حورین سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ دلہن ہال میں داخل ہوئی تو پورے ہال کی لائٹیں بند ہو گئی تھیں۔ ایک بڑی سی سفید لائٹ نے دلہن کو اپنے حصار میں لیا تھا، جس سے وہ سب مہمانوں کی نظروں کا مرکز بن گئی تھی۔ مومن کی نظریں بھی اس پر جا ٹھہری تھیں۔ انم اور صوفیہ بیگم نے دونوں طرف سے تھام کر اسے اسٹیج تک لایا تھا، اور اس سارے لمحے میں مومن بنا پلک جھپکے اپنے سامنے سے آتی حورین کو دیکھتا رہا۔ وہ خوبصورتی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ سر سنور کر دلہن کا روپ دھارتے وہ مومن کے دل کی دھڑکن بڑھا گئی تھی۔ وہ اسٹیج تک پہنچی تو مومن اٹھ کر سامنے آیا، پھر بازو بڑھا کر اس کے لیے اپنا ہاتھ پھیلایا تو حورین نے شرمیلا سا مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہر طرف مہمانوں کی بھرپور ہوٹنگ گونجی تھی۔ وہ دونوں واپس پلٹے تو ان کی نشستوں پر حفصہ، زرمینہ اور عنایہ پھیل کر بیٹھی تھی۔ شرم کرو کچھ۔ مومن ان کی کارروائی کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ آپ پیسے دیں کچھ، ہم شرم کر لیں گے کچھ، حفصہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولی۔ کتنے؟ مومن نے ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ 2 لاکھ، زرمینہ بلند آواز میں بولی۔ صرف 50,000، مومن نے ریٹ بنایا۔ نا جی، سیٹ چاہیے تو مانی دو، عنایہ انگریزوں والے لہجے میں بولی۔ میرے پاس صرف 50,000 ہیں، لینے ہیں تو بتاؤ، ورنہ میں اپنی دلہن کو لے کر یہیں رخصت ہو جاؤں گا۔ مومن حورین کا ہاتھ تھام کر عنایہ کے ہی انداز میں بولا تو سب کھل کھلا کر ہنسے، جبکہ عنایہ کا چہرہ اتر گیا۔ اچھا 1 لاکھ لو اور بھائی کو جگہ دو۔ صوفیہ بیگم نے بیٹے کی حمایت کی۔ ہرگز نہیں دادو، آپ ہماری سائڈ پر ہیں۔ حفصہ نے برا مانتے ہوئے صوفیہ سے کہا۔ اچھا دے دو بیٹا، 2 لاکھ ہی دے دو انہیں۔ ہمار صاحب نے بات ختم کرتے مومن سے کہا۔ اس نے بھی آرام سے پرس سے کیش نکال کر لڑکیوں کو تھما دیا تو بولا، وہ کیوں زیادہ اصرار کرتا؟ کون سا اس کے ذاتی پیسے تھے؟ اس کے بقول ابا حضور کا مال تھا، جتنا بھی لگ جاتا خیر تھی۔ ایسے ملتے ہی لڑکیوں نے خوب ہوٹنگ کی تھی اور ساتھ ہی جگہ خالی چھوڑ دی۔ مومن اور حورین اسٹیج پر سب کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ ہر طرف سے ان کی جوڑی کو خوب سراہا جا رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ مومن
فرین کے کام کے قریب جھکتا بولا، سب دیکھ رہے مومن۔ فرین جب کا بولی تو دلہن نے آپ میری مومنٹ اٹھائی سے بولا ٹھیک ہوں۔ فرین شرمیلا سے مسکراتے بولی۔ اس کی نظریں پورے حال میں مان کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں بھی نہیں تھے۔ میں تیز سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہاسپٹل آیا تھا۔ ریسپشنسٹ سے پتہ معلوم کرتے وہ تیزی سے مطلوبہ کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے انداز میں بے چینی واضح تھی۔ دروازہ کھولتے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تھا، سامنے بیڈ پر زخمی حالت میں پڑی شفا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ سر زیبا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آر یو اوکے؟ عمر شفا کے قریب گیا اور اس کی حالت کا معائنہ کرنے لگا۔ گاڈ، تم نے تو ویسے ہی زحمت کی آنے کی۔ تمہارے بھائی کی شادی ہے، تمہیں وہاں آنا چاہیے تھا۔ شفا نے مسکرا کر چلا جاؤں گا، تم کیسا فیل کر رہی ہو؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے پوچھا۔ میں سچ میں ٹھیک ہوں، وہ اپنی بات پر زور دیتے بولی۔ حملہ کیسے ہوا؟ نامعلوم افراد سے شاپنگ سے فارغ ہو کر جیسے ہی ہم باہر نکلے تو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کر رکھا تھا۔ جان بوجھ کر گولی ٹانگ پر ماری گئی ہے۔ مقصد ہراساں کرنا تھا۔ گاڑی کا نمبر پوری ڈیٹیل نکلوا لیا اور کرنے والا کون تھا جلد پتہ چل جائے گا۔ زیبا نے ایک ہی سانس میں ساری ڈیٹیل دے دی تھی۔ شفا آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، ان کا سامان بھی اپنے گھر میں شفٹ کر لیں، یہ اکیلی نہیں رہیں گے آپ۔ اوکے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور مجھے اپڈیٹ دیتی رہنا۔ میں نے زیبا کو حکم جاری کیا اور شفا کو خیال رکھنے کا بول کر وہاں سے اسی تیزی سے نکل گیا جس تیزی سے آیا تھا۔ راستے میں سے زوروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تیز طوفانی ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ برستی بارش نے گاڑیوں کی رفتار سست کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف گھر پہ موجود ایمان اب رو دینے والی ہو گئی تھی۔ کیا اس کی کمی کسی کو محسوس نہیں ہوئی تھی، یا اس کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا؟ اور عمر وہ اسے کیسے چھوڑ کر چلا گیا؟ سب سوچے ایک ساتھ اس کے ذہن میں گھومتی من مزید بوجھل کرنے لگی تھی۔ 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، رابطے سے کوئی لینے بھی آ جاتا وہ نہ جاتے۔ چہرے کی ساری رونق غارت ہو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، مجھے تنگ مت کرنا۔ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ لیزا سے بولی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ پیچھے بیٹھی لیزا نے اسے دور تک جاتے دیکھا، پھر ایک سر سانس بھرتے دوبارہ فون میں گیم کھیلنے میں لگے۔ دوسری طرف فلاج کی براتیوں سمیت طوفان کی پرواہ کیے بغیر اپنی دلہن لینے پہنچ گیا تھا۔ اس کا استقبال بھی بھرپور انداز میں کیا گیا تھا۔ پھولوں کی برسات کے ساتھ بلاج کو اسٹیج تک لایا گیا تو نیک بٹورنے کے لیے ایک بار پھر لڑکیاں جگہ پر قبضہ کیے بیٹھی تھی۔ جلدی بتاؤ کتنے پیسے دوں؟ بلاج ہزار سے بولا تو اس کے انداز پر سب ہنسے تھے۔ بڑی جلدی ہے تمہیں؟ انم نے سستانا چاہا۔ نہیں ہونی چاہیے کیا؟ اس دن کا اتنا انتظار کیا میں نے، بلاج شوخی سے بولا۔ پورے 2 لاکھ، پہلی والی پارٹی سے بھی اتنا ہی ملا ہے۔ حفصہ نے زلفوں کو ادا سے پیچھے جھٹکتے ہوئے، اس کا یہ انداز شاید باقی سب کو تو عام سا لگا، مگر براتیوں کے صف میں کھڑے ایک شخص کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ منظر خاص ہو گیا تھا۔ اس کے ایک ادا نے بندے کے دل کا چین سکون سب تباہ کر دیا تھا۔ بلاج نے بنا کوئی بحث کیے خاموشی سے پیسے نکال کر زمینہ کی پھیلی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اسے پتا تھا کوئی بھی بحث کرنا فضول ہے، ہونا وہی تھا جو خواتین چاہتی ہیں۔ ایک بار ہوٹنگ کے ساتھ جگہ خالی کر دی گئی۔ بلاج بڑے حق سے پھیل کر اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ حفصہ زلفوں کو لہراتی ہوئی اس کے سامنے سے گزر کر اسٹیج سے اتری۔ اس کی مہک نے اس شخص کو ہپنوٹائز کیا تھا۔ اعظم، پیچھے سے کسی نے آواز دی تو وہ ہوش میں آیا۔ جی بھائی، عاقب کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ رستے میں مت کھڑا ہو یار، بیٹھ جا، عاقب نے اسے کہا تو اپنی پوزیشن دے کر ہاتھ سے شرمندہ ہوا تھا۔ وہ تنہا اسٹیج کے وسط میں کھڑا تھا، آگے پیچھے نظریں دوڑا کر حفصہ کو ڈھونڈتے وہ اسٹیج سے اتر کر عاقب کے ساتھ والی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ بہو، یہ دونوں کہاں رہ گئے ہیں؟ فون کر کے پتہ کرواؤ۔ اتنی دیر بھی جان فکر مندی ظاہر کرتے صوفیہ بیگم سے کہا۔ وہ بھی ہنسی پریشان لگ رہی تھی۔ یہ بھی جان، انم کوشش کر رہی ہے مگر دونوں کے نمبر نہیں ملتے، طوفان کی وجہ سے شاید سگنل نہیں آ رہے ٹھیک سے۔ آپ پریشان نہیں ہو، آ جائیں گے، صوفیہ بیگم نے انہیں تسلی دی۔ کب آ جائیں گے دونوں؟ براتیں آ چکی ہیں، اور کب آئیں گے؟ بھی جان غصے سے بولی۔ انم بھی پریشانی سے کال پہ کال کیے جا رہی تھی مگر نہ ایمان کا نمبر مل رہا تھا نہ ہی عمر کا۔ سب مہمان ان کا پوچھ رہے تھے، اب تو گھر والوں کو بھی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، ساتھ بھی اس کے پیچھے آ رکا تھا۔ اس بار بیل ہونے لگی تھی، اٹھایا فون، ہم بیل جا رہی ہے۔ ہیلو، دوسری طرف سے کال اٹھا رہی۔ ہیلو عمر، کہاں ہو تم لوگ؟ سب پریشان ہو گیا، آدھا فنکشن گزر چکا ہے۔ مہمان پوچھ، راستے میں بس آ رہا ہوں، جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا، کیا کہہ رہا تھا؟ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں عمر وہاں پہنچ چکا تھا۔ سب ماموں سے ملتے ملاتے بھی اسے کچھ وقت لگ گیا تھا۔ کمال صاحب اسے دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھے، اسی پر انم بھی اس کی طرف گئی۔ شکر ہے تم لوگ آ گئے، ایسے کون کہتا ہے عمر؟ انم نے اسے غصے سے گرا تھا، ایک بہت ضروری کام تھا۔ عمر نے کمال صاحب کو دیکھا جواب دیا۔ وہ جانتے تھے جس فیلڈ میں ان کا بیٹا ہے وہاں کبھی بھی کہیں سے بھی بلاوا آ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ بارات آ گئی؟ عمر نے اسٹیج پر بیٹھے، بارات تو آ گئی، ایمان کا ہے؟ انم کے پوچھنے پر عمر چونکا تھا۔ کیا مطلب ہے بھابھی کہ ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو تمہارے ساتھ ہی نا عمر، تو ابھی کہاں ہے؟ انم نے پوچھا۔ کیا مطلب ہے ایمان میرے ساتھ ہی؟ وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ تھی نا۔ انم کی بات پر عمر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی عمر، اسے تو تمہارے ساتھ آنا تھا۔ آپ کے انم کے چہرے کی بھی خمائیاں اڑی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتے؟ آپ چیک کریں گے ہی ہوگی۔ وہ یہاں نہیں ہے عمر، پچھلے 2 گھنٹے سے فنکشن شروع ہے اور وہ ہم سے کسی کے ساتھ بھی نہیں آئی۔ ہمیں تو لگا تھا وہ تمہارے ساتھ تھی، یہ تو یہاں کیسے ہوگی؟
انم کی بات سن کر عمر کا سر چکرایا تھا، ایمان تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ اب کی بات ماں صاحب کو بھی تشویش ہوئی۔ انہوں نے عمر کی تصدیق نہیں بابا، میں ضروری کام کے لیے اکیلا گیا تھا، وہ میرے ساتھ نہیں تھی، اور اس سب سے نہیں بابا، میں ضروری کام کے لیے اکیلا گیا تھا، وہ میرے ساتھ نہیں تھی، اور میں سب سے لاسٹ میں گھر سے نکلا ہوں، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ عمر نے پریشانی سے کہتے سے کال کرنے کو فون آن کیا تھا، نمبر بن جا رہا ہے اس کا، یہ بتاتے ہوئے انم کی آواز ہلک میٹ کی تھی۔ عمر کا سر بوجھل ہوا تھا، اسے لگا پورا چھت اس پہ آ گرا ہو۔ الٹے قدموں بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلا تھا۔ یا اللہ، کہاں ہو سکتی ہے وہ؟ پریشانی انم کے چہرے پر واضح ہونے لگی تھی، ماں سب کا چہرہ بھی زرد پڑنے لگا تھا۔ اتنے میں لائٹ ایک بار پھر بند ہوئی اور ہانیہ کا وجود روشن ہوا تھا۔ زرمینہ اور حفصہ کے سنگ وہ اسٹیج تک آئے تو بلال نے اسٹیج سے اتر کر آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما، پھر دونوں اسٹیج پر لگے صوفوں پہ بیٹھ کے۔ ہانیہ کا دل اچھل کر باہر آنے کے در پر تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ بلال اسٹیج سے دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ صرف ہونٹ ہی ہلا پائی تھی، آواز تو حلق سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ جبکہ اس کی شرماہٹ دیکھ کر بلاج کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آنے لگی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ عمر لوگ آگے؟ صوفیہ بیگم نے اپنے ساتھ جا کے بیٹھتی انم سے پوچھا، جو دکھنے میں ہی ہنسی پریشان لگ رہی تھی۔ بی جان اور بی بی شریف بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ عمر تو آ گیا پر ایمان اس کے ساتھ نہیں آئی۔ انم نے مین منا کر کہا، کیوں؟ بی بی شریف نے حیرت سے پوچھا۔ وہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے بی جان، ایمان عمر کے ساتھ نہیں تھی۔ انم نے گامتی آواز میں سب کو بتایا۔ اسی لمحہ فرح بھی وہاں آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سب کے زر پڑتے چہروں کو دیکھ کر پوچھا۔ تو پھر ایمان ہے کہاں؟ صوفیہ بیگم نے انم سے پوچھا، لہجے میں بے چینی لیے ہوا تھا۔ پتہ نہیں، وہ گھر پر بھی نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں ہے، عمر کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ انم کی بات پر فرح بیگم کی بھی آنکھیں پھٹی تھی۔ میرے خدایا، عمر کہاں ہے؟ بی جان نے پوچھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے گیا ہے۔ انم کے بتانے پر سب ہی دل میں اس کے مل جانے کی دعائیں کرنے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ اسٹیج پر بیٹھے مومن نے لکی کا اترا چہرہ دیکھتے پوچھا تھا۔ کھانا لگ چکا تھا، وہ اپنی پلیٹ اٹھائے اسٹیج پر آئی، وہ ایمان بھابھی نہیں ملے۔ مطلب؟ اس کی بات پر مومن نے حرین کے ایک ساتھ بولے تھے۔ دوسری طرف بیٹھے بلاج اور ہانیہ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ کہیں بھی نہیں ہے، بھائی کو لگا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں تھا کہ وہ بھائی کے ساتھ ہیں، پر وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، گھر پر بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے میری بہن؟ پیچھے سے آتے بلال نے تشویش سے پوچھا۔ پتہ نہیں بلال بھائی، عمر بھائی ڈھونڈ رہے ہیں انہیں۔ لکی کی بات پر بلال کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ ایک بار پھر اس کی بہن کھو گئی تھی اور یہ بات اسے ماضی میں دھکیل کر لے گئی۔ باقی سب بھی پریشان ہو چکے تھے۔ عمر ریس ڈرائیو کرتے ہوئے سب سے پہلے گھر آئے تھے۔ سارے راستے وہ مسلسل ایمان کو کال ملا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے گارڈ لیزا کو بھی، دونوں ہی کال سے جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ بارش زوروں سے برستی اور بجلی بھی گرج کر خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ گھر کے پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے وہ تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایمان کو آواز دینی شروع کی۔ سامنے بیٹھی لیزا اس کی آواز سن فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ سر، مس لیزا؟ اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر عمر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایمان یہی ہے؟ سب سے پہلا سوال عمر نے اس سے یہی پوچھا تھا، جس پر لیزا نے سر اس بات پہ ہلایا تو عمر کی جان میں جان آئی تھی۔ پچھلے چند منٹوں سے میں اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فضاؤں میں آکسیجن کی کمی ہو گئی۔ کہاں ہے وہ؟ عمر نے بتابی سے پوچھا۔ اوپر اپنے کمرے میں۔ لیزا نے اوپر اشارہ کر کے کال نہیں کر سکتی تھی مجھے؟ اب کی بار عمر کو اس پر غصہ آیا تھا۔ سروس بند ہے سر، وہ منمنا کر بولی تو عمر نے اسے نظر انداز کرتا اوپر بھاگا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کوئی نہیں تھا، مگر واش روم سے آتی اس کے رونے کی آواز عمر سن چکا تھا۔ گہرا سانس بھرتے وہ آگے بڑھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے وہ بیسن پر جھک کے ہزاروں قطار ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ایمان! عمر نے بے چینی سے اسے پکارا۔ اس کا رونا بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ جائیں شادی انجوائے کریں اپنے بھائی کے، اور اگر زیورات لینے آئے ہیں تو وہ بیڈ پر پڑے ہیں، لے جائیں۔ ایمان روتے ہوئے بھرائی آواز میں بولی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا؟ رونا بند کرو پلیز، دھیمی سی آواز میں اتنا ہی کہہ سکا۔ نظریں ایمان کے روئے روئے چہرے پر سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیوں نہ رہوں میں؟ میری مرضی، میں جتنا مرضی رہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ جائیں یہاں سے، شادی انجوائے کریں، میرے رونے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایمان چلا کر بولی۔ آئی ایم سوری ایمان، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ میں نے مجھے نہیں پرواہ جو بھی ہو گیا تھا، آپ جائیں بس یہاں سے، وہ کہتے ہوئے دروازے کے قریب آئے، دروازہ بند کرنے کی کوشش کی کہ عمر نے روک دیا۔ میری بات سنو۔ ایمان چڑکا واش روم سے باہر آ کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ عمر اس کے پیچھے آیا، پنجوں کے والد اس کے سامنے بیٹھتے اس کے آنسو پوچھنا چاہے کہ ایمان نے اس کا ہاتھ پر دھکیل لیا۔ مجھے لگا تم ماں کے ساتھ چلی گئی، مجھے ایک ضروری کام تھا تو میں جلدی نکل گیا، تم گاڑی میں تو بیٹھتی مجھے کیسے پتا چلا تھا کہ تم گھر رہ گئی ہو؟ باہر سب کے ساتھ موجود تھی تو وہ بولتا رہا، جبکہ ماں نے اس کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، اور یہ بات عمر کو مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس کا چیخنا چلانا سب بڑھتی ہوتا تھا، مگر خاموش ہو جانا خطرناک۔ کچھ بولو تو عمر نے اسے بلوانا چاہا، مگر وہ نہیں بولی۔ اچھا چلو، سب پریشان ہو رہے ہیں تمہارے لیے، کتنی کالز کی بھابھی نے تمہیں، میں نے بھی کی، مگر تمہارا نمبر نہیں ملا تھا، اور اب بھی خاموش رہی تھی، لیکن خاموشی سے اٹھ کر زیورات والا ڈبہ ہاتھ میں اٹھائے اور روم سے باہر آ گئی۔ میں نے شکر کیا وہ جانے کو راضی ہو گیا، اگر اس کی دوست کی رخصتی نہ ہوتی تو وہ یقیناً وہ آج نہ جاتی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ لیزا بھی اس کے ساتھ بیٹھتی
عمر نے گاڑی میں بیٹھتے حیرت سے پیچھے دیکھا تھا، جہاں منہ پھلائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آؤ، عمر نے سر لہجے میں کہا۔ آگے جاؤ لیسا، ایمان لیسا کو دیکھ کر حق مانا لہجے میں بولی، جبکہ وہ اس کے حکم پر حیران رہ گئی تھی۔ وہیں عمر کو بھی اس کی بات پر غصہ آیا۔ بٹ میم، اس نے ذرا کر دی، میں کہہ رہی ہوں آگے جاؤ، ایمان داد پیس کر بولی۔ لیکن میں کیسے؟ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ ایمان چیخی تو وہ پچھلی سیٹ سے نکل کر فرنٹ سیٹ پر عمر کے جا بیٹھی، سے عجیب لگ رہا تھا۔ لیزا پیچھے جاؤ، عمر نے ضبط سے کہا تو لیزا نے مسکینوں جیسی شکل بنائی تھی، وہ ان دونوں کے بیچ گیند بن گئی تھی۔ آئی سیڈ پیچھے جاؤ۔ عمر نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھیں ایمان کی معصوم آنکھوں سے زیادہ دہشتناک تھی، سرخ اور موٹی۔ وہ خاموشی سے نکل کر پیچھے بیٹھ گئی۔ عمر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور کچھ ہی منٹوں میں گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی شادی حال تک پہنچ گئی۔ ایمان کے وہاں پہنچتے ہی سب نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ اس کے ساتھ تیور دیکھا کسی نے بھی کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ باقی بچی ہوئی رسمیں منہ پھیلائی ایمان نہیں پوری کرنی، دودھ پلائی، جوتا چھپائی جیسی رسموں میں وہ غصے سے جتنے پیسے بولتے گئی وہ لاج اور مومنی سے دیتے گئی۔ شیر کی کچائی میں ہار ڈالنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ایمان پکچر بنوانے کے لیے حرین کے ساتھ بیٹھی، دوسری طرف مومن کے ساتھ عمر بیٹھا تھا۔ ایمان تم ٹھیک ہو؟ حرین نے پوچھا، مگر ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے پتھری تاثرات کو بغور دیکھ رہی تھی۔ سامنے دیکھے میم، فوٹوگرافر نے پکارا تو حرین نے چہرہ سامنے کر لیا۔ تصاویریں کھنچوانے کے بعد بھی جان ایمان کے لائے زیورات اپنی بہو حرین کو پہنانے اور کچھ گھر کی بیٹی ہانیہ کو پھر رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سب کا رونا دھونا شروع ہو گیا تھا۔ حرین تو نہیں روئی تھی، البتہ ہانیہ کی ہچکیاں سب کو سنائی دی تھی۔ حرام دونوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کر کے گاڑیوں تک لایا گیا۔ ہانیہ نے گاڑی میں بیٹھتے مڑ کر روئی روئی آنکھوں سے کمار صاحب کو دیکھا تو انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پوری فیملی ہی رو رہی تھی۔ مومن کی آنکھیں بھی نم تھی اور عمر بھی کونے میں کھڑا اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹیوں کو رخصت کرنا زندگی میں سب سے بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ ہانیہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی بلاج نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ڈرائیونگ وہ خود کر رہا تھا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، پر پھر بھی کہتا ہوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ماں صاحب نے بھرائی آواز میں بلاج کو دیکھتے التجا کی تو اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں مامو جان، خود سے زیادہ خیال رکھوں گا اس کا۔ بھائی صاحب، ہانیہ مجھے میری اشال کی طرح عزیز ہے، فرح بیگم نے بھی تسلی دی۔ دور نظریں جھکائے کھڑا علی یہ منظر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ماں نے اپنے بھائی کے چہرے کو سب کی سرخی کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ ان کے نکلتے ہی باقی سبھی اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے تھے۔ حرین نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی آنکھیں نم ضرور ہوئی تھی مگر آنسو ایک بھی نہیں بہا تھا۔ گھر پہنچ کر شاندار طریقے سے حرین کا استقبال کیا گیا تھا، اسے اندر لا کر ہال میں بٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد بہت دیر تک رسموں کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر انم اور حفصہ حرین کو اس کے اور مومن کے مشترکہ کمرے میں چھوڑ کر آئیں، جو گلاب کے پھولوں کی ٹھنڈی میٹھی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایمان تو بہت پہلے ہی پھولے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ باقی سب عمر کو دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے، اس کی شامت پکی تھی۔ حرین سجے کمرے میں بیڈ پر لہنگا بکھیر کر بیٹھی مومن کا انتظار کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ بے چینی کیا ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، چہرہ اور کان لال ہو کر تپنے لگے تھے۔ مومن کا عکس چہرے کے سامنے لہراتے ہی پیٹ میں گدگدی سی ہونے لگتی تھی۔ اوپر سے انم اس کے چہرے پر اتنا لمبا گھونگھٹ اڑا گئی تھی جس سے سانس مزید تنگ ہو رہی تھی۔ وہ سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ کمرے کے باہر شور کی آواز سنائی دی تھی، شاید وہ آ گیا۔ اندر تب جانے دیں گے جب نیک دیں گے۔ حفصہ نے ہاتھ پھیلائے، مومن کی بے صبریاں روز پھرتیں، ہاتھ میں پکڑا سیاہ بیگ پورا اس کی ہتھیلی پر رکھتے آگے سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ اس سب پر نے آنکھیں پھاڑے مومن کو دیکھا۔ وہ اتنی جلدی مان کیسے گیا تھا؟ یہ حال ہی ہے کیا؟ گل نے شوقی نظروں سے چلی۔ جی نہیں، پورے 3 لاکھ موجودہ بانٹ لو سب۔ مومن کے کہنے پر حفصہ نے جلدی سے بیگ کھول کر دیکھا جس میں 3 دتھیاں موجود تھیں، جو دیکھنے میں واقعی 3 لاکھ کی لگ رہی تھی۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ ہنستی کھلکھلاتی تلتلیوں کی طرح دروازے سے پر سے اڑ گئی تھی۔ باقی بچہ مومن، اسے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سارے پیسے ایک ماں صاحب نے دیے تھے، جو جتنے نیک مانگے گئے وہ چون چڑا کیے بنا دیتا گیا۔ جوتے چھپائی 2 لاکھ، دودھ پلائے 3 لاکھ۔ حرین کے ساتھ مل کر دودھ میں سے انگوٹھی ڈھونڈتے ہوئے وہ جیت گئی تو اس کے ساتھ تھی وہ سمیت 10 لاکھ اور اب 3 لاکھ۔ ہاتھ چاڑ کر وہ بے پرواہ انداز میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف ہانیہ کا استقبال بھی پرجوش انداز میں کیا گیا تھا۔ وہ اس گھر کی اکلوتی بہو تھی، استقبال بھی اس کے شایان شان تھا۔ راستے میں بلاج نے اس سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی، صرف تسلی دی تھی کیونکہ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی اور ایسے میں کوئی رومانٹک بات کرنے سے تو وہ رہا۔ ہانیہ کو بھی ایک تو رسم پوری کرنے کے بعد حلاج کے کمرے میں لایا گیا۔ وہ پورا کمرہ فیری لائٹس، موتیوں اور گلاب کی لڑیوں سے سجا ہوا تھا، ہر دیوار سنگار کی ہوئی تھی۔ اپنی پسند کا کمرہ سجا دیکھ کر بے ساتھ ہانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ واہ جی واہ، اپنے کمرے میں آتے ہی ہاتھ سے نکلنے لگے ہیں۔ اشال نے اسے چھیڑا جس پر وہ سر جھکاتے وہ دھیمے سے اسے کہہ گئی، ایسی تو کوئی بات نہیں، خوب سمجھتی ہوں میں، اب تم بیٹھو، یہاں پر فروٹس رکھ دی ہیں، میں نے جوس بھجوا رہی ہوں، وہ بھی پی لینا۔ میں جانتی ہوں تم صحیح سے کھانا نہیں کھا پائی، اس لیے اب آرام سے کھا لو، تب تک میں بلاج بھائی کو اندر نہیں آنے دوں گی۔
پیار سے بتاتے ہی شال باہر آ گئی تھی، جان بس کر دو، اتنا چلنا پھرنا اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ آکب نے اسے دیکھتے فکر مندی سے کہا جو ہانیہ کے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلی تھی، تو تم کس کام کے لیے ہو، اٹھا لو نا مجھے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ آکب نے بھیلا چچے کسی بازو میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ ہانیہ بیڈ پر بیٹھی کیلے کا چھلکا اتار کر بےچینی سے تیز تیز کھا رہی تھی، کہیں بلا جی نہ آ جائے۔ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی تو خلق سے نیچے اترتا کیلا وہیں اٹک گیا۔ وہ بمشکل آ جائیں کیا پائی تھی، فرح بیگم مسکراتے کمرے میں داخل۔ ہانیہ نے لشوری طور پر کیلا پیچھے چھپایا تھا۔ کھا لو چھیننے نہیں آئی، فرح بیگم بولی تو ہانیہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ نہیں وہ میں بس ایسے ہی، کوئی بات نہیں۔ فرح بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا ہانی، بس اتنا کہوں گی کہ اب تمہارا گھر ہے، بالکل ویسے رہو جیسے اپنے باپ کے گھر رہتی ہو۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، بلا جھجک مجھ سے کہنا۔ اور ہاں میرے بیٹے کو بہت سارا پیار دینا، وہ اتنا کہ وہ ذمہ داریوں سے نکل کر بھی کچھ سوچے، کچھ ایسا جو اسے ذہن کے آرام دے۔ کہتے ہوئے فرح بیگم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے نم نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں پھوپھو، میں آپ سب کا خیال رکھوں گی، آپ بھی ماں ہیں میری۔ اس کے جواب پر فرح بیگم کی روح تک پرسکون ہو گئی تو وہ ایک بار پھر اس کی پیشانی چومتی کمرے سے نکل گئی۔ بلاج نے شکر کا سانس بھرتے کمرے کا رخ کیا تھا، درازہ رکوائی چھا لینی تھی اور عاقب کے ساتھ پلان بناتے ہوئے اس سے پہلے ہی راستے سے ہٹا چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے اندر آتا دیکھ کر ہانیہ کے کیلے کا لقمہ منہ میں ہی جم گیا۔ جتنی دیر میں وہ لاک لگا کر واپس پلٹا، ہانیہ نے جلدی سے لقمہ حلق میں پھینکنے کیلے کا چھلکا اپنی طرف سے پلیٹ میں پھینکا اور گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس پر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ چھلکا بلاج کے پیروں میں جا گرا۔ اس نے حیرانی سے ایک نظر زمین پر پڑے موت کے پیغام کا دیکھا اور ایک نظر مارنے والی کو لبوں پر شرارت والی مسکراہٹ ناچی تھی۔ پہلے دن ہی اپنے شوہر کو قتل کرنا چاہتی ہو؟ چھلکا فرش سے اٹھا کر پلیٹ میں رکھتے بلاج کھولا تو ہانیہ کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ۔ ہوپفلی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی، ہوپفلی آپ لوگ ناول کو انجوائے کریں گے، تو ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور ہاں ایپیسوڈ میں اگر وائس اوور پہ کچھ بھی ایشو ہو تو کائنڈلی گزارا کریں، کیونکہ آئی ایم ناٹ ویل، اسی وجہ سے ایپیسوڈ لیٹ ہوئی، نہیں تو آپ کو عید والے دن ہی ایپیسوڈ مل جانی تھی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند، لائک کمنٹ اینڈ شیئر تو بنتا ہے برو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔